خدا کی بات کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے کہ جس نے پیدا کیا اس کو کیوں بھول گئے ہو بھائی تم. اس پہ کوئی بھی, آپ جتنے سیکولر اور لبرل لوگ ہیں, کبھی نہیں دیکھا آپ خدا کے حقوق کی بات کر رہے ہو, بلکہ کہیں کسی مجلس میں اللہ کی بات شروع ہو جائے تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن قرآن اور تمام آسمانی کتابیں, تورات, انجیل, زبور, تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک ہی تھی. وہ کیا بھائی, اللہ کو مانو, جو وہ کہہ رہا ہے وہ کرو. تو سب سے پہلے ہم سے اللہ کے بارے میں سوال ہوگا. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون, تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ جس خدا کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ تو پوری کائنات کا مالک ہے, میری دعوت کو ٹھکراؤ گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہلاک کر دے تمہیں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ, قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ ہمیشہ ماتحت لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. غریب لوگوں کے لیے کسی حق کی دعوت کو قبول کرنا آسان ہے, لیکن غریبوں کی راہ میں رکاوٹ مالدار لوگ بنتے ہیں, سردار لوگ, حکومتی لوگ بنتے ہیں, تو وہی ہمیشہ گمراہ کرتے ہیں. تو بڑے لوگوں کو تھا کہ ہماری سرداری ہاتھ سے جا سکتی ہے اگر ہم نوح کو مان لیں, اپنا رہنما مان لیں. تو بڑے لوگوں نے کیا کہا, ما ھذا الا بشر مثلکم, یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان. یرید ان یتفضل علیکم, کیونکہ کوئی عہدہ ان کے پاس نہیں ہے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ اس طریقے سے یہ تم پر فضیلت حاصل کر لیں. تو عہدے تو ہمارے پاس ہیں, پیسہ ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں ہے. تو اب ان کو ایک آپشن ملا ہے, ایک طریقہ ملا ہے کہ بھائی اس طریقے سے یہ عزت اور شہرت حاصل کر لیں. تو یہ ان کی نیت ہے. دیکھیں یہ آج بھی ہم بہت ساری جگہوں پہ بدگمان ہوتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی اچھا کام کرنے لگے نا تو اس میں اخلاص میں پہلے تو ہم اس کے کام میں کیڑے نکالتے ہیں, عیب تلاش کرتے ہیں. کام میں نہ نکلے تو اس کی نیت پہ شبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اصل میں یہ یوں اس لیے کر رہا ہے کہ اصل میں یہ چاہتا ہے یہ ہے. تو یہ بدگمانیاں ہیں, یہ غلط ہے. جب تک آپ کے پاس کوئی یقینی دلیل نہ ہو سامنے والے کی نیت کے برے ہونے پر, اس وقت تک آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے, ورنہ وہی حشر ہوگا جو پچھلی امتوں کا ہوا. پیغمبروں کے اچھے کام کو وہ کیا کہتے تھے, لاجک کیا نکالتے تھے کہ اصل میں یہ بڑا بننا چاہتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے, کچھ لوگ واقعی بڑا بننا چاہتے بھی ہیں, ان کا مقصد دعوت نہیں ہوتا. لیکن یہ فیصلہ جلد بازی میں نہیں کیا جائے گا. مضبوط قرائن جب تک نہیں ہوں گے, مضبوط دلائل جب تک نہیں ہوں گے, تو کسی کی ذات کے بارے میں کوئی بھی اچھی بات کر رہا ہے فوراً یہ فیصلہ کر دینا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے, یہ بہت غلط بات ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً, اگر اللہ چاہتا تو فرشتوں کو بھی نازل کر سکتا تھا. اس نے ہمارے جیسا انسان کیوں بھیجا؟ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ, ہم نے اپنے پرانے باپ داداؤں میں ایسا کچھ سنا ہی نہیں ہے کہ جو ہے وہ کہ توحید پر جو نوح علیہ السلام کی دعوت ہے وہ ہم نے اس طرح کی باتیں سنی نہیں ہیں کہ ایک خدا ہے, بت پرستی چھوڑ دو. اور نوح علیہ السلام بہت عرصے کے بعد آئے تھے پیغمبر بن کے, تو یہ بھی ہم نے نہیں سنا کہ اس طرح پیغمبر آتے ہیں. ان هو الا رجل به جنۃ, یہ نہیں ہے یہ شخص مگر اس کو ایک جنون ہے, یعنی ان کو تو معاذ اللہ دیوانے ہو گئے ہیں, معاذ اللہ دماغ خراب ہو گیا ہے. فتربصوا به حتى حين, انتظار کرو اس کے ساتھ ایک متعین وقت تک, تھوڑے دن میں ان کا دماغ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا, یہ جنون خود ہی اتر جائے گا. قال رب انصرنی بما كذبون, نوح علیہ السلام نے کہا میرے رب انہوں نے جو میری انکار کی ہے تو اب میری مدد کر. قرآن کے ان الفاظ سے تو لگ رہا ہے کہ بس ایک ہی دفعہ جب قوم نے چٹلایا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد مانگی, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کانورزیشن ہے اور یہ جو بات چیت ہے یہ نوح علیہ السلام اور قوم کے درمیان 950 سال چلی ہے. 950 سال, یعنی 1000 میں 50 سال کم, 1000 سال تک نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے. اور سورہ نوح میں آتا ہے کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں نے دن اور رات کا فرق نہیں دیکھا, جب موقع ملا میں نے ان کو دعوت دی اور ان کی خیرخواہی کے لیے ان کے پیچھے پڑا رہا. مجھے دیکھ کے یہ کانوں میں انگلیاں ٹھونسنے لگے, تو اتنا میں نے ان کو سمجھایا. اس کے بعد نوح علیہ السلام نے دعا مانگی, اللہ اس قوم نے مجھے میرا انکار کیا تو میری مدد کر. فاوحینا الیہ, اللہ کہتے ہیں ہم نے نوح کی طرف وحی کی, ان اصنع الفلک باعیننا, ہماری آنکھوں کے سامنے اے نوح تو کشتی بنا. یہ قرآن کی بلاغت ہے, یہ خوب یاد رکھیں. اس طرح کی جو چیزیں اللہ کی طرف منسوب ہیں تو یہ بلاغت کے قاعدے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے انسانوں کے طرز پہ بات کرتے ہیں. ہم بھی جب کہتے ہیں کہ یار یہ بلڈر کہتا ہے نا یہ بلڈنگ میں نے بنائی ہے, تو کہتا ہے بھائی یہ تو میری آنکھوں کے سامنے بنی ہے. میری مطلب کیا, میری فل نگرانی میں بنی ہے. جو چیز آپ کی مکمل نگرانی میں ہوتی ہے اس کے لیے آپ یہ کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے. تو اللہ میاں نے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کیونکہ ایک ایک اس کشتی کے بنانے کا ایک ایک طریقہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا بذریعہ وحی کے, اور پوری نگرانی اللہ تعالیٰ کرتے رہے. ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا, ہماری وحی کی روشنی میں اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی تیار کریں, یعنی ہم حفاظت کر رہے ہیں اس کی. فاذا جاء امرنا, جب ہمارا حکم آ جائے یعنی عذاب کا فیصلہ آ جائے. وفارت التنور, اور آپ دیکھیں زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے,
زمین کے اوپر کے حصے سے پانی ابلنا شروع ہو گیا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ علامت ہوگی کہ اب عذاب آنے والا ہے. فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ, تو دو دو جوڑے ہر مخلوق سے آپ نے رکھنے ہیں, یعنی ایک ایک جوڑا, ایک جوڑے کے دو دو فرد, مرغا مرغی اور گائے اور بیل اور جتنے بھی جانور, پتہ نہیں کتنی بڑی کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی ہوگی, کیونکہ پوری دنیا میں روایات سے پتہ چلتا ہے یہ سیلاب آیا تھا, یہ جو طوفان آیا تھا نوح علیہ السلام کا پوری روئے زمین کو ڈھانپ لیا تھا اس نے, بہت ہی بڑا طوفان آیا تھا. تو اس لیے جو جانور ہیں نا, ان کی مخلوق, ان کی جو ہے وہ نسلوں کے ختم ہونے کا خطرہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہر جانور کا جوڑا اس میں رکھ لیا جائے. تو وہی جانور بچ گئے بعد میں جو پانی کے جانور ہیں. عین ممکن ہے کہ ڈائناسورز وغیرہ جیسے جو بڑے بڑے جانور تھے جس کے آج ڈھانچے ملتے ہیں, ہو سکتا ہے اسی طوفان میں ہلاک ہوئے ہیں وہ, اس بات کا پورا امکان ہے. اور بہت ساری جانوروں کی نسلیں عین ممکن ہے وہ ختم ہو گئی ہوں جو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار نہ کر سکے ہوں. اور اس میں اللہ کی حکمت بھی تھی کہ انسانوں کو بہت تیزی سے ان کو کی گروتھ ہونی تھی, ان کا جو گروتھ ریشو ہے وہ بڑھنا تھا. تو عین ممکن ہے اللہ نے بہت سارے درندوں کو اور جانوروں کو ہلاک کر دیا جو انسان کی بقا کے لیے خطرناک ہو سکتے تھے. اور سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے جانور رکھے تو یہ درندے کہاں سے آ گئے پھر بعد میں, شیر اور شیرنی اور چیتا اور اس کی مادہ. تو اس بات کے بھی دو جواب ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو اس طرح کے درندے ہیں ان کو پہاڑوں کی بلندیوں پہ پہنچا دیا ہو ان کی نسل کو باقی رکھنے کے لیے. یہ بھی ممکن ہے کہ یہ درندے بھی نوح علیہ السلام نے سوار کر لیے ہوں تاکہ ان کی نسل محفوظ رہے, کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں من کلن, یہ جو تاکید ہے نا کلن, یہ کلن کے لفظ میں اس طرف اشارہ ہے کہ اس میں آپ نے وہ جانور نہیں دیکھنے جو انسانوں کے لیے مفید ہیں یا غیر مفید ہیں, سب طرح کے جانور. تو اس میں اشارہ ملتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ درندے بھی رکھ لیے ہوں. اور تیسری بات یہ کہ عین ممکن ہے کہ یہ درندے بعد میں اللہ نے زمین پہ پیدا کیے ہوں, یعنی اس بات کا بھی امکان ہے. تو تین امکان ہیں کہ یا تو ان درندوں کو اللہ تعالیٰ نے بلند پہاڑوں پہ بھیج دیا ہو اور ان کی نسل کو محفوظ رکھ لیا ہو, یا یہ بھی اس بات کا امکان ہے. اور چوتھا امکان یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے زمین میں جو علاقے سطح سمندر سے بہت زیادہ آلریڈی بلند ہیں تو صرف ان جگہوں کے جانوروں کی نسلیں محفوظ رہ گئی ہوں اور وہ پھر جانور زمین پہ بعد میں اتر آئے ہوں. بہت سارے احتمالات ہیں اس میں, حقیقت اللہ جانتا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کریں, إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ, قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو بھی سوار کریں. ہاں, آپ کے اہل میں جس پر اللہ کی بات پہلے سبقت کر چکی ہے, یعنی تقدیر میں یہ بات لکھی بھی ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئے گا. اللہ نے ہر چیز پہلے سے لکھ دی ہے نا اپنے علم کے مطابق. تو کچھ ایسے ہیں جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے, جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا. تو ایسے لوگ وہ سوار نہیں ہوں گے. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چلا نا لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آ رہا ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے, یجادلونا فی قوم لوط, وہ ہم سے لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں جھگڑنے لگے. جھگڑنے کا مطلب اتنی لجاجت اور عاجزی سے اللہ سے دعا مانگنے لگے کہ عذاب ٹل جائے, جیسے کوئی جھگڑا کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے, نوح علیہ السلام تنگ آ کر اپنی قوم سے آپ نے اللہ سے عذاب کی دعا مانگی, لیکن اس بات کا پورا امکان تھا کہ نوح علیہ السلام جب یقین ہو جائے کہ عذاب آ رہا ہے تو آپ کا دل پگھل جائے, قوم کے لیے ترس آنے لگے کہ یہ سارے مر جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو اس لیے اللہ نے پہلے بتا دیا کہ لا تخاطبنی فی الذین ظلموا, اے نوح ان ظالموں کے بارے میں اب آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی ہے, آپ کو سفارش کی بھی اجازت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسرے مقام پہ سورہ ہود میں جب اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جو عذاب میں ہلاک ہوا نا, تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا, اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے, تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی ہے. وہ تنبیہ اسی بیس پہ تھی کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان ظالموں کے بارے میں اب آپ نے مجھ سے سوال نہیں کرنا. اسی وجہ سے نوح علیہ السلام نے پھر اپنے اس سفارش پہ اور اس درخواست پہ اللہ سے استغفار کی. تو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ مجھ سے بات تک نہ کریں. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ, یہ غرق ہو کر رہیں گے. اب اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. آپ بھی اگر ان کی سفارش کریں گے تو وہ میں قبول نہیں کروں گا. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ, بس جب آپ سوار ہو جائیں آپ, وَمَن مَّعَكَ, اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں, عَلَى الْفُلْكِ, کشتی پر, فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي, تو اللہ کا شکر ادا کریں. کیا کہیں, اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, نجانا من القوم الظالمین, جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی. دیکھیں یہ اللہ کی معرفت کا اعلیٰ درجہ ہے کہ جس حال میں اللہ آپ کو رکھ رہا ہے آپ اس میں اللہ کی تعریف کریں. بعض لوگوں کو اپنی طرف سے تقویٰ کا وہ ہوتا ہے, جب نافرمان لوگ ہلاک ہوتے ہیں نا تو وہ بجائے خوش ہونے کے افسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا. تو کوشش تو یہی ہونی چاہیے, ہمیں اللہ سے یہی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ عذاب نہ آئے.
لیکن اگر آپ کو یقین ہے نا کہ فلاں پر جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، تو جب آ جائے تو پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جو اللہ کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس میں اچھا پہلو تلاش کرنا چاہیے کہ اچھا ہوا یہ تباہ ہوئے، ان بدبختوں سے ہماری جان چھوٹی۔ تو یہ جو رحم کا جذبہ بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے نا کہ اللہ کے فیصلوں پر بھی ان کو ترس آ رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا، تو یہ تقوی کا اور اللہ کی معرفت کا تقاضا نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے میں اکثر بیان کرتا ہوں نا کہ رمضان جب ختم ہوتا ہے تو بعض لوگ رو رہے ہوتے ہیں، ہائے رمضان چلا گیا، ہائے عبادت کا موقع چلا گیا۔ او بھائی، اللہ نے جب عید کا چاند دکھا دیا تو اب اللہ تعالیٰ آپ سے ایک مشکل کو، ایک رمضان میں ایک بڑی ایک عبادت ہوتی ہے اور اس میں مسلمان کی لائف بڑی ٹف ہوتی ہے، تو وہ تراویح ہے، روزے ہیں، دن بھر کا بھوکا پیاسا، تو جب اللہ بھوکا پیاسا رکھنے پر خوش تھا تو پھر اس پہ خوش رہو آپ کہ بھئی ہمیں عبادت کا موقع مل رہا ہے، اور جب اللہ عید کا چاند دکھاتے تو پھر عید کی خوشی مناؤ، پھر اس میں رونا جائز نہیں ہے کہ ہائے رمضان گزر گیا، ہائے یہ ہو گیا۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے بھی آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو کہہ دیا کہ ایسا نہ ہو کہ کشتی میں سوار ہو اور جب یہ قوم عذاب میں تباہ ہو تو پھر یوں کہو کہ ہائے یہ قوم کیوں تباہ ہو گئی، اور یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، یہ کاش نہ ہوتا۔ نہ تم شکر کرو، اللہ نے تمہیں اس بدبخت قوم سے بچا لیا، کیونکہ تم اسی میں رہتے تو تمہارے ایمان کا بھی خطرہ، تمہاری اولادیں بھی بگڑتی۔ تو شکر کرو، یہ بدبخت جو 950 سال تک جن کو سمجھایا گیا، ان کمبختوں کی سمجھ میں نہیں آیا، اس کا برباد ہونا ہی بہتر تھا۔ تو اللہ سے شکر ادا کرو، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، نجانا من القوم الظالمین، جس نے ہمیں ان بدبختوں سے نجات عطا فرمائی۔ تو ایسے موقع پہ ایسا ہی سوچنا چاہیے، اسی طرح کی بات ہی اپنی زبان سے کرنی چاہیے۔ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا، اور اللہ نے کہا یہ بھی دعا مانگو، اے میرے رب تو ہمیں ایسا اتار، یعنی اب کشتی سے ہم جب نیچے اتریں، جب طوفان تھمے گا اور ہم کشتی سے نیچے اتریں گے تو برکت والا اترنا ہو، ایسا اترنا جس میں خیر اور برکتیں ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا، سورہ ہود میں اللہ نے یہ واقعہ بہت تفصیل سے بیان کیا۔ یہ بھی دعا سکھائی گئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ تو یہ تینوں دعائیں اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بتائی کہ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور رکنا ہے، اور میرا رب معاف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے۔ وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا، اور آپ یہ بھی دعا مانگیے کہ اے میرے رب مجھے برکت والا اتارنا اتار، جب میں کشتی سے اتروں تو برکتیں ہوں۔ اور قرآن میں سورہ ہود میں اللہ نے کیا فرمایا، جب نوح علیہ السلام اترے تو قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، ہم نے کہا کہ اے نوح اب آپ اور آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں نا زمین پہ اتریں برکتوں اور سلامتیوں کے ساتھ۔ یعنی اللہ نے یہ دعا قبول کی اور خوب برکتوں سے نوح علیہ السلام کو نوازا۔ یہ برکتیں روحانی بھی تھیں اور جسمانی بھی۔ جسمانی برکتیں کیا تھیں؟ خوب زمین میں پیدا ہو، کیونکہ آپ سوچیں پوری دنیا میں بارش ہوئی اور اتنا پانی آیا، تو پانی آنے سے زمین میں بہت زیادہ زرخیزی ہوئی، تو بہت ساری برکتیں وہ پانی زمین پہ لے کے آیا۔ پھر ان کے مویشی پھلے پھولے خوب، ظاہر ہے ایک جوڑا لے کر آئے تھے، ان کی گروتھ ریشو بہت بڑا، اور وہ بہت زیادہ اللہ نے جسمانی برکتیں بھی دیں اور روحانی کا مطلب دنیا سے کفر کا خاتمہ ہو گیا، سب اللہ کو ماننے والے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ 2 وقت دنیا روئے زمین پر ایسے آئے ہیں، بلکہ 3 اوقات، کہ جب دنیا میں کوئی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، اور زمین کی برکتیں بھی اس وقت کھلی ہوئی تھی، آسمان کی برکتیں بھی اور روحانی برکتیں بھی۔ ایک جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اور اماں ہوا، اس وقت کوئی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، لیکن وہ تعداد میں صرف 2 تھے۔ دوسرا جب نوح علیہ السلام، تو وہ تعداد میں 40 یا 50 انسان تھے، اور پھر آگے ان کی اولادیں تیزی سے پھیلی ہیں، تو اس وقت بھی دنیا میں کوئی نافرمان نہیں تھا۔ اور یہ تیسری دفعہ ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، حضرت مہدی آئیں گے، تو دنیا میں جہاد ہوگا اور کفر اور فسق کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اور اس وقت آبادی بہت زیادہ ہوگی، تو بے پناہ آبادی ہوگی، تو اتنی بڑی کوانٹٹی کا اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا اور دنیا سے شر کا بالکل خاتمہ ہو جانا، تو اس وقت جو خیر اور برکتیں ہوں گی، روئے زمین نے اس سے پہلے نہ ایسی خیر اور برکت دیکھی ہوگی، نہ اس کے بعد کبھی دیکھے گی۔ تو ایسی خیر اور برکتیں، اور چونکہ پھر پیغمبروں کی جو بعثت تھا اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ قیامت کی بڑی بڑی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور زمین پھر آہستہ آہستہ پھر وہی برائیاں پھیلیں گی اور پھر تباہی کی طرف زمین جائے گی۔ تو دوسری دفعہ جو زمین میں اللہ کی نافرمانی سے زمین پاک ہوئی ہے نوح علیہ السلام کے دور میں، تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور اے اللہ تو تمام اتارنے والوں میں سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ یہاں یعنی کسی بھی قوم کو جب تو کسی جگہ پہ اتارتا ہے، ٹھکانہ دیتا ہے، تو سب سے بہترین ٹھکانہ دینے والا تو ہے۔ یہ دعا ہمیں ویسے بھی جب ہم کہیں جاتے ہیں نا، کسی شہر میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو وہاں بھی یہ دعا مانگنا افضل ہے کہ اللہ
رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ میں اس جگہ پہ جا رہا ہوں تو تو مجھے وہاں کی برکتیں عطا فرما، وہاں میرا اترنا برکت کا ذریعہ بنے۔ ان فی ذلک لآیات، اللہ فرماتے ہیں اس واقعے میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ایک نہیں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک تھے ہم ان کو آزمانے والے، نوح علیہ السلام کی قوم کو ہم آزمانے والے تھے، اس لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا، تو آزمائش کا نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان کے بعد یعنی نوح علیہ السلام کے بعد قرنن ایک اور بستی کو پیدا کیا، آخرین جو ان کے علاوہ تھی۔ وہ بستی کون تھی؟ قرآن کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو قوم عاد تھی یا قوم سمود، اب دونوں طرف قرائن ہیں، بعض نے کہا کہ قوم عاد تھی، بعض نے کہا کہ قوم سمود تھی۔ تو اگر قوم عاد تھی وہ پہلے آئی ہے، قوم سمود بعد میں آئی ہے، تو پھر اللہ اگر قوم سمود مراد لی جائے تو پھر قوم عاد کا اللہ نے یہاں تذکرہ نہیں کیا، اور اگر قوم عاد مراد لی جائے تو وہ فوراً بعد آئی ہے، لیکن قرآن میں دونوں طرف قرائن ہے۔ تو اب چونکہ یہ عملی زندگی سے اس کا کوئی خاص تعلق نہیں ہے، لہذا میں اس بحث کو حذف کر دیتا ہوں۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، ہم نے جو نئی قوم کو پیدا کیا پھر ہم نے ان میں بھی رسول بھیجا، انہی میں سے اس رسول نے کہا اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ وہی بات کی جو نوح علیہ السلام نے کی تھی۔ کیا مطلب؟ نوح علیہ السلام کی آگے اولادیں جو مشہور قول کے مطابق حام، سام اور یافث، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، نسل انہی سے چلی ہے، باقیوں کی نسل نہیں چلی آگے، تو یہ دنیا میں پھیل گئے، ان کی اولادیں پھیل گئیں دنیا میں۔ تو اس میں بہت ساری آ رہے ہیں کہ فلاں قوم نوح علیہ السلام کے فلاں بیٹے سے۔ چونکہ میں نے تھوڑا بہت آسمانی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا ہے، اگر آپ عہد قدیم اور عہد جدید پڑھتے ہیں، تورات انجیل پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، تو اس میں یہ تفصیلات ہمیں ملتی ہیں کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں نے پھر آگے جو اولادیں پلی بڑی ہیں تو انہوں نے دنیا میں مختلف جگہوں کا سفر کرنا شروع کیا، جنگیں ہوئیں، لڑائیاں ہوئیں، وہ دنیا میں پھیل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کی زبان میں، ان کے رنگوں میں اختلاف پیدا کر دیا جائے، تو پھر ان کی زبانیں مختلف ہوئیں، کہ ڈسٹینس کی وجہ سے زبانیں چینج ہوتے ہوتے بالکل چینج ہو گئیں زبانیں، اور بالکل نئے نئے ملک آباد ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ ایک بڑی ظاہر ہے اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، کیسی کیسی زبانیں ان کی اولادوں میں بنی ہیں، کیسے کیسے رنگ، قد۔ تو یہ سارے نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے حام، سام اور یافث تھے، جن کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کیا۔ پھر آگے اس قوم میں دوبارہ شرک پیدا ہونا شروع ہوا، قوم عاد آئی یا قوم سمود آئی، تو اللہ کہتے ہیں ان پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی قوم آئی ہو، قومیں بہت ساری آئی ہوں، لیکن اللہ تذکرہ ایک قوم کا کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی پیغمبر نے یہی کہا، وجہ کیا تھی؟ ان میں پھر بت پرستی آ گئی۔ تو یہ بت پرستی کیسا ناسور ہے، آپ دیکھیں شرک کیسا ناسور ہے۔ جن پیغمبروں کی پوری زندگیاں توحید میں لگ جاتی ہیں، انہی کے فالوورز جو ہیں، انہی کے ماننے والے پھر شرک پہ آتے ہیں۔ اس کی جیتی جاگتی مثال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن ہمیں پیش کیا، اس میں کس قدر توحید کا بیان، پھر سید الانبیاء کی جو احادیث ہیں اس میں کس قدر توحید کا بیان، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ذرائع کو کیسے ختم کیا۔ لیکن آپ دیکھیں شیطان کتنا ہوشیار ہے اور کیسے چالیں چلتا ہے کہ اسی پیغمبر کے ماننے والوں نے اسی پیغمبر کی شان میں غلو کر کے خدا کے ساتھ پیغمبر کو شریک کر دیا۔ یعنی کیا بتوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے، بلکہ وہ پیغمبر جو توحید کے علم بردار ہیں انہی کو حاضر ناظر، مشکل کشا، حاجت روا بنا دیا۔ تو یہ شیطان جو ہے یہ لگا رہتا ہے، اور اس کے شر سے انسان کو غافل نہیں رہنا چاہیے۔ تو پہلے بھی قوموں کو اس نے اسی طریقے سے برباد کیا۔